السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیسے آپ لوگ؟ مجھے امید آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہے۔ ویلکم ٹو دی یوٹیوب چینل فانیہ اسد۔ آج پھر سے ہم لوگ نئے ٹاپک کے ساتھ ہیں جو پاکستان کے بارے میں یعنی اردو کے بارے میں ہے۔ تو آج بہت مزہ آئے گا کیونکہ آج ہم لوگ کچھ انٹرسٹنگ پڑھیں گے پاکستان کے بارے میں، اس کے صوبوں کے بارے میں، جس سے ہمیں اپنے ملک کے بارے میں کوئی انفارمیشن ملے گی، جو بہت اچھی بات ہے۔ سب سے پہلے آپ جائیے اور میری جو پہلے 3 لیکچرز ہیں وہ اٹینڈ کیجیے، اور آج جو ہمارا سبق 4 ہے اس میں ہم کچھ نیا سیکھیں گے۔ اور سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل سے لائک شیئر سبسکرائب کریں، کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیسی ویڈیوز چاہیے، کیا کچھ آپ سیکھنا چاہتے ہو، کس چیز کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہو۔ تو آج کا لیکچر جو ہے ہم لوگ شروع کرتے ہیں اپنے ٹائم کو گزارے بغیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ تو آج جو ہم کریں گے وہ ہے اے وطن تو سلامت رہے، یعنی ہم لوگ اپنے وطن سے کچھ کہیں گے۔ پاکستان، تو سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس پاکستان کا فلیگ آتا ہے، جس کو دیکھ کے ہمارے دل سے لکھتا ہے سانوی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے۔ تو یہ ہمارے دل سے بے اختیار نکلتا ہے جب ہم لاہور کی عمارتوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، یہ سبق آپ نے پڑھا ہے، وطن تو سلامت رکھے تو سلامت رہے، تو ہمارے منہ سے یہی ہمیشہ نکلتا ہے سانوی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے۔ تو آج جو ہے ہم پاکستان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف جو صوبے ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ صوبہ بلوچستان، صوبہ گلگت بلتستان، صوبہ کشمیر ایک صوبہ نہیں ہے، وہ بیسک ایک جگہ ہے، صوبہ سندھ، صوبہ پنجاب، صوبہ خیبر پختونخوا۔ تو چلیے آج ہم ان سب کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ سب ہوتے کیا ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ؟ تو دیکھیں ہم کتنے مقدس نام والے ملک میں رہتے ہیں جس کا مطلب ہی پاک لوگوں کے رہنے والی جگہ ہے، مسلمانوں کی رہنے کی جگہ ہے، ان کا ٹھکانہ ہے۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں پیور لینڈ، یعنی پاک جو ہے پاک رہنے والی جگہ۔ تو آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں 5ویں نمبر پہ ہے، یعنی 5ویں نمبر پر پاکستان میں بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں، 25 کروڑ سے زائد اب تو لوگ رہتے ہیں پاکستان میں۔ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے جو ہے سیاح آتے ہیں جو پاکستان میں ڈفرینٹ جگہز ایکسپلور کرتے ہیں، لائک ناران کاغان، سوات، سکردو، کشمیر، پشاور، اسلام آباد کو بھی بہت لوگ ایکسپلور کرتے ہیں، لاہور جو ہماری تاریخی مقامات وہاں پہ ہیں لوگ ان کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں، فیصل مسجد جو اسلام آباد میں ہے اس کو بھی لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بات ہے کہ بہت زیادہ سیاح ہر سال بہت زیادہ سیاح پاکستان کی سیر کے لیے آتے ہیں۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، یعنی آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ زبان جو بولی جاتی ہے وہ اردو ہے۔ آپ نے ہر کسی کو دیکھا ہوگا اپنی فیملی میں اردو۔ تو جو اردو ہے وہ پاکستان کی قومی زبان ہے۔ قومی لباس شلوار قمیض ہے۔ ہم لوگ اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ شلوار قمیض سب سے زیادہ پہنتے ہیں۔ تو کیونکہ شلوار قمیض ہمارا قومی یا ٹریڈیشنل لباس ہے جو ہم لوگ پہنتے ہیں۔ بلند ترین چوٹی K2 اونچی جو ہے K2 8611 میٹر کی جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے۔ K2 جو ایک پاکستان دنیا کی سب سے دوسری جو بلند چوٹی ہے وہ پاکستان میں ہے۔ یہ ہمارے لیے کتنی فخر کی بات ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کا بھی دنیا میں ایک نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں بچے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان قائد اعظم کی ریزیڈنسی ہے۔ یہ دیکھیں گوشت پک رہا ہے، جھیل ہے ایک، اور یہاں پہ بچے اپنے ٹریڈیشنل لباس میں ہیں۔ یہ ہے صوبہ بلوچستان جو کہ پاکستان میں جو ہے رقبے کے لحاظ سے جو ہے سب سے بڑا پاکستان کا صوبہ ہے، صوبہ بلوچستان جو رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ مانا جاتا ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے۔ قائد اعظم نے اپنے دن کے آخری ایام بھی یہ اسی جگہ پر گزارے تھے، صوبہ بلوچستان۔ تو اب ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ صوبہ بلوچستان کے بارے میں ہم لوگ کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ صوبہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ رقبے کے لحاظ سے یعنی جو جگہ ہے اس کے لحاظ سے جو صوبہ بلوچستان ہے وہ پاکستان کا سب سے جو ہے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ وہی ہے۔ صوبہ بلوچستان اس کا صدری مقام کوئٹہ ہے، یعنی پھولوں کی وادی، یعنی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کوئٹہ میں بہت زیادہ پھول ہیں، وہاں سے ہم لوگ ویز آرڈر کرتے ہیں اور پھول آرڈر کرتے ہیں
کیونکہ جو ہے کوئٹہ جو کہ بلوچستان کا صدر مقام ہے وہ کوئٹہ ہے، اس کو ہم پھولوں کی وادی بھی کہتے ہیں، یعنی اتنا خوبصورت شہر ہے جہاں پہ پھول، ہر طرف پھول ہی پھول ملتے ہیں ہمیں۔ تو اس کا جو ہے مشہور شہر کہ کوئٹہ، خضدار، ذوب، کھوادر، یہ سارے صوبہ بلوچستان کے مشہور شہر ہیں۔ صوبہ بلوچستان کا پہناوا یعنی لباس، مردوں کی شلوار قمیض خوب گیر دھار، عورتوں کے کپڑے شیشوں اور خوبصورت کڑھائی سے مزین ہوتے ہیں۔ تو جو مرد ہوتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ شلوار قمیض کتنے زیادہ فیمس ہے، پاکستان کا لباس ہے، جو ہے پاکستان کا قومی لباس وہی ہے۔ تو وہاں پہ ہر صوبے میں شلوار قمیض پہنی جاتی ہے۔ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ، اب انہوں نے دیکھا ہوگا گلاس کے جو اسمال گلاس ہوتے ہیں ان کے کپڑے بنے ہوتے ہیں، تو وہ عورتیں پہنتی ہیں۔ مشہور اور ہر دل عزیز کھانا اس کا جو ہے سچی، تو آپ لوگوں نے سب نے سچی کے بارے میں سنا ہوگا، جو سیخوں میں پکتی ہے اور جو بہت مزے کی ہوتی ہے، بہت شوق سے کھاتے ہیں ہم سب لوگ۔ تو وہ جو سجی ہوتی ہے وہ بھی صوبہ بلوچستان میں موجود ہوتی ہے۔ اس کا جو مشہور کھانا ہوتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں روایتی کھانا ہے، وہ ان کا یہ سجی ہوتا ہے۔ خوبصورت جھیل یعنی ہنہ جھیل بھی، میں نے آپ کو جو جھیل دکھائی تھی وہ بھی صوبہ بلوچستان میں موجود ہے۔ اس کا وجہ شہرت یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے اس کی زیارت بتاتی ہوں۔ تو زیارت ریزیڈنسٹی قائد اعظم نے زندگی کے آخری ایام گزارے۔ تو میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا تھا کہ یہاں پہ یہ جو ریزیڈنسٹی ہے، اس میں قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے تھے۔ ایام کا مطلب ہوتا ہے دن، تو قائد اعظم کی وفات کے کچھ دن پہلے قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری دن یہاں پہ گزارے تھے۔ اس کی آپ کو کیوں لگتا ہے کہ صوبہ بلوچستان کا فیمس کیوں ہے، یعنی اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ زیارت ریزیڈنسٹی، پھولوں کی وادی، یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ صوبہ بلوچستان میں ہیں، جس کی وجہ سے صوبہ بلوچستان کو سب جانتے ہیں، یعنی پاکستان میں سب جانتے ہیں صوبہ بلوچستان کو۔ کیونکہ جو قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام بھی اسی جگہ پہ گزارے، اور جو کوئٹہ ہے وہ پھولوں کی وادی ہے، تو ظاہری بات ہے پھر پھول تو ہر کسی کو اچھے لگتے ہیں، سبھی جانتے ہوں گے۔ تو اب میں آپ کو ایک بالکل جو ہے ایک کلیئر آپ کو میں صوبہ بلوچستان کے بارے میں بات بتا دیتی ہوں۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ بلوچستان کی مشہور تاریخی عمارات قائد اعظم ریزیڈنسٹی ہے۔ کوئٹہ، خضدار، ذوب اور کھوادر اس کے مشہور شہر ہیں۔ کوئٹہ صوبے کا صدر مقام ہے اور اسے پھولوں کی وادی کہتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا پہناوا شلوار قمیض ہے۔ سچی یہاں کا مشہور اور ہر دل عزیز کھانا ہے۔ یہاں کی خوبصورت ہنہ جھیل کو دیکھنے ہر سال بہت سے سیاح آتے ہیں۔ اس کے شہر زیارت میں قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ صوبہ بلوچستان کی سرزمین قدرتی اور وسائل سے مالا مال ہے، یعنی جو گیس، پانی، آئل، کوئلے، جو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس سے جو ہے وہ قدرتی وسائل سے بلوچستان مالا مال ہے۔ یہ جو وسائل یہ ہوتے ہیں، یہ سارے صوبہ بلوچستان میں ہیں، ٹھیک ہے۔ صوبہ سندھ کو دیکھ کے سب کو بریانی یاد آ جاتی ہے۔ تو جی صوبہ سندھ میں بریانی کھائی جاتی ہے، میٹ کھایا جاتا ہے۔ یہ صوبہ سندھ کا جو ہے پہناوا ہے، یہ بچے جو ہیں اور جو مرد ہوتے ہیں وہ یہ پہنتے ہیں، یہ اس کی اعمالات ہیں، اور میں آپ کو بتاتی ہوں۔ صوبہ سندھ کا جو صدر مقام ہے وہ کراچی، آپ سب کو پتہ ہے کہ کراچی کتنا فیمس ہے، اور آپ سب کو یہ پتہ ہوگا کیونکہ وہ عروس البلاد ہے، یعنی روشنیوں کا شہر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں گئے تو آپ ایروپلین میں بیٹھ کے کراچی میں گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائٹنگ، تو اس کو روشنیوں کا شہر کہتے ہیں۔ اور وہ اتنا جوائے فل ہوتا ہے کراچی میں، ہر طرف اللہ وہ ہوتا ہے، تو اس لیے کراچی اس کا صدر مقام ہے۔ اسے ہم روشنیوں کا شہر اور عروس البلاد بھی کہتے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا سب سے گنجان آباد شہر ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا کراچی۔ تو یہ جو کراچی ہوتا ہے، یہاں پہ بہت سے لوگ رہتے ہیں، یہ سب سے گنجان آباد شہر ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو کیا کہوں کہ آج زیادہ جو پاکستان ہے اس میں لوگ جو ہیں وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ اس کا مشہور شہر کراچی، سکھر، لاڑکانہ اور حیدرآباد ہیں، صوبہ سندھ کے مشہور شہر ہیں۔ پہناوا یعنی لباس، رلی، اجرک اور سوسی کے بنے ہوئے کپڑے، تو یہ جو 3 ٹائپ آف فیبرک آپ کہہ سکتے ہیں، یہ جو ہیں
اس کے بنے ہوئے کپڑے لوگ لگاتے ہیں رلی، اجرک اور سوسی۔ مشہور اور لذیذ پکوان جو ہیں کراچی کی بریانی ہے اور حیدرآباد کی پلہ مچھلی۔ تو حیدرآباد میں جو پلہ مچھلی ہے وہ کھانے بھی بہت سے لوگ آتے ہیں اور وہ بہت فیمس بھی ہے، اور جو کراچی کی بریانی ہے وہ تو فیمس ہے۔ وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے آثار موئن جدروز، تو یہ بھی جو ہے یہ قدیم جو تہذیب کے آثار ہیں وہ بھی صوبہ سندھ میں موجود ہیں۔ ساحل سمندر کا مشہور مقام کلفٹن، تو جو آپ کو پتہ ہوگا کلفٹن کے بارے میں سب کو پتہ ہے، جو ساحل سمندر کا مشہور مقام ہوتا ہے وہ بھی صوبہ سندھ میں موجود ہے۔ میں آپ کو ایک دفعہ صوبہ سندھ کے بارے میں ساری معلومات دے دیتی ہوں۔ صوبہ سندھ کا صدر مقام کراچی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا سب سے گنجان آباد علاقہ ہے۔ کراچی، سکھر، لاڑکانہ اور حیدرآباد صوبہ سندھ کے مشہور شہر ہیں۔ کراچی کو عروس البلاد اور روشنیوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ لڑلی، اجرک اور سوشی کے بنے ہوئے کپڑے صوبہ سندھ کی منفرد شناخت ہیں۔ کراچی کی بریانی اور حیدرآباد کی پلہ مچھلی یہاں کے لذیذ پکوان ہیں۔ وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے آثار بھی اس صوبے میں موئن جدر کے مقام پر پائے جاتے ہیں۔ یہ صوبہ خیبر پختونخوا، تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے صوبہ خیبر پختونخوا، اور یہ دیکھیں خیبر جو لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ندی بہہ رہی ہے۔ تو یہ سارا جو ہے یہ خیبر پختونخوا ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ تو صوبہ خیبر پختونخوا کا صدر مقام پشاور ہے، جسے ہم پھولوں کا شہر کہتے ہیں۔ پھولوں یعنی اچھا، جو کوئٹہ تھا وہ پھلوں کا شہر تھا، اور یہ جو ہمارے پاس پشاور ہے یہ پھولوں کا شہر ہے۔ تو جو پھولوں کا شہر ہے وہ ہم کہتے ہیں پشاور کو، اور جو پھلوں کا شہر ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بہت زیادہ پھل رہے ہیں کوئٹہ سے، تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں کوئٹہ۔ یہ ہے پشاور جسے ہم کہتے ہیں پھولوں کا شہر، غلطی ہوگی تھی میرے سے۔ اچھا، مشہور شہر، تو ہم خیبر پختونخوا کے مشہور شہر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس کے مشہور شہر پشاور، ماردان، ایبٹ آباد، کوہاٹ اینڈ منسیرا، یہ سارے صوبہ خیبر پختونخوا کے مشہور شہر ہیں جن کو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ یہ بہت فیمس صوبہ ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا پہناوا یعنی لباس کیا ہے؟ یہاں پہ مرد روایتی شلوار قمیض، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، سب پہنتے ہیں، پاکستان کا قومی لباس ہے، اور خواتین کڑھائی والی لمبی قمیض شلوار یا فراک پہنتی ہیں، یعنی یا تو ان کی فراک ہوتی ہے یا تو وہ لمبی قمیض شلوار پہنتی ہیں۔ مشہور اور لذیذ پکوان ان کا چپلی کباب ہے، یعنی چپلی کباب جو خیبر پختونخوا میں بنے جاتے ہیں۔ سیخوں پر ان کی جو کھانا زیادہ کھانے ہوتے ہیں وہ سیخوں پر ہی بنتے ہیں، وہ بہت دل لذیذ ہوتے ہیں۔ وادی کاغان یعنی جھیل سیف الملوک، یہ بھی جو ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں موجود ہے۔ حصہ خوانی بازار، تاریخی اہمیت، پرانے زمانے میں لوگ یہاں قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، تو اس لیے اس کا نام قصہ خوانی بازار ہے۔ یہ بھی جو ہے پشاور میں موجود ہے، خیبر پختونخوا میں پشاور یہ موجود ہے قصہ خوانی بازار۔ یہاں پہ لوگ پرانے زمانے میں قصے کہانیاں سناتے تھے۔ باب خیبر، یہ ایک وال ہے یا ایک دروازہ آپ کہہ سکتے ہیں، باب خیبر، جو کہ ہمارا پاکستان کا تاریخی عمارات میں سے آتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا مرکزی مقام پشاور شہر ہے۔ باب خیبر بھی یہاں واقع ہے۔ اس کے مشہور شہر پشاور، ماردان، ایبٹ آباد، کوہاٹ اور منسیرا ہیں۔ پشاور کو پھولوں کا شہر کہتے ہیں۔ یہاں کا قصہ خوانی بازار تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگ یہاں قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، اسی لیے اس بازار کا نام قصہ خوانی بازار مشہور ہو گیا۔ یہاں کے مرد روایتی قمیض شلوار، جبکہ خواتین کڑھائی والی لمبی شلوار قمیض یا پھر فراک پہنتی تھیں۔ یہاں کے چپلی کباب منفرد ذائقے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ وادی کاغان کا موجود جھیل سیف الملوک کو دیکھنے ہر سال ملکی اور غیر ملکی سیاح اس صوبے کا رخ کرتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس آیا ہے the one and only صوبہ پنجاب، جس کو دیکھ کر واقعی دل سے نکلتا ہے سانی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے، اور اے وطن تو سلامت رہے، کیونکہ
جو صوبہ پنجاب ہے وہ تو سب سے فیمس صوبہ ہے اور ہر کوئی جانتا ہے، اور ابھی ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ صوبہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں۔ تو اس کا جو صدر مقام لاہور ہے، جس کو ہم کالجوں اور باغوں کا شہر کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بہت سے باغ ہوتے ہیں، بہت سے کالجز ہوتے ہیں، جو پنجاب کالج اور یہ جو ڈفرینٹ ٹائپ آف جو کالجز ہوتے ہیں، یونیورسٹیز ہوتی ہیں، وہ ہوتی لاہور میں ہیں، اور یہ باغوں کا شہر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے لاہور میرا فیوریٹ شہر ہے۔ مشہور شہر لائک لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرات، ملتان اور راول پنڈی جو ہیں، یہ سارے پنجاب کے مشہور شہر ہیں۔ پہناوا یعنی اس کا لباس، شہروں میں شلوار قمیض، دیہات میں لنگی، لاچا اور دھوتی جو ہیں پہنے جاتے ہیں۔ شہروں میں جو ہیں لوگ شلوار قمیض پہنتے ہیں اور دیہات میں لوگ پہنتے ہیں لنگی، لاچا اور دھوتی۔ مشہور اور لذیذ پکوان جو ہیں صوبہ پنجاب کے، وہ ہیں مکئی کی روٹی، لسی، ساگ اور مکھن۔ یعنی جو صوبہ پنجاب میں زیادہ تر جو کھائی جانے والی چیزیں ہیں، جو لوگ شوق سے کھاتے ہیں، وہ ہیں جو اس کے پکوان ہیں، وہ ہیں مکئی کی روٹی، لسی، ساگ اور مکھن۔ سیاحتی مقام جو ہے وہ وادی مری ہے، وہ بھی جو ہے وہ صوبہ پنجاب میں موجود ہے۔ تاریخی عمارات لائک بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، شالامار باغ، مینار پاکستان، یہ ساری جگہ جو چیزیں یہ جو ہیں وہ لاہور میں ہیں، اور مینار پاکستان بھی لاہور میں ہی ہے۔ تو صوبہ پنجاب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے یہ ہمارے پاس، ماشاء اللہ۔ صوبہ پنجاب از بیسٹ۔ اب صوبہ پنجاب کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ لاہور صوبہ پنجاب کا صدر مقام ہے۔ اسے صوبوں کے مشہور شہروں میں لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرات، ملتان اور راول پنڈی شامل ہیں۔ لاہور کو کالجوں اور باغوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ اس شہر میں بہت سی تاریخی عمارات ہیں، جنہیں ہم بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، شالامار باغ وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ پنجاب کی مشہور سیاحتی وادی مری ہے۔ شہروں میں لوگ شلوار قمیض اور دیہات میں زیادہ تر لوگ لنگی، لاچا اور دھوتی پہننا پسند کرتے ہیں۔ مکئی کی روٹی، لسی، ساگ اور مکھن یہاں کے روایتی کھانے ہیں۔ کشمیر، اس کی خوبصورتی دیکھ کے ہر بندہ اس کو پہچان لیتا ہے کہ شالیں اور یہ مزے کے نان اور یہ مزے کے جھیلیں اور یہ پہاڑی علاقے، یہ سارے کشمیر کے ہی ہو سکتے ہیں۔ تو آزاد جموں کشمیر کے بارے میں بات کرنے، اس کا صدر مقام مظفر آباد ہے۔ کشمیر کا جو ہے وہ صدر مقام مظفر آباد ہے۔ اس کے مشہور شہر مظفر آباد، بھمبر، راولا کوٹ، میر پور اور کوٹلی ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کا جو پہناوا، جو لباس جو یہ لوگ پہنتے ہیں، وہ ہے عمدہ کشمیری کڑھائی والے چوڑے، پہران اور کشمیری شالیں، کیونکہ یہاں پہ ٹھنڈ ہوتی ہے تو زیادہ تر عورتیں اور مرد دونوں جو ہیں شالیں پہننا پسند کرتے ہیں۔ اس کا مشہور اور روایتی کھانا جو ہے کافتان اور گوشتابہ ہے۔ سیاحتی مقامات یعنی نیلم، شاردا، 8 مقام، ہران اور چھوٹا گلا جھیل ہے، یعنی اس کے اتنے زیادہ سیاحتی مقامات ہیں۔ کشمیر، یا اس کو جنت نظیر کیوں کہتے ہیں؟ بے پناہ خوبصورتی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے کشمیر کو جنت نظیر کہتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل جنت جیسا ہوتا ہے، اتنا خوبصورت ہوتا ہے نا کشمیر۔ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کشمیر کا تمام باتیں۔ آزاد کشمیر کا صدر مقام آزاد جموں کشمیر ہے۔ آزاد کشمیر کے مشہور شہر مظفر آباد، بھمبر، راولا کوٹ، میر پور، باغ اور کوٹلی ہیں۔ نیلم، شاردا، 8 مقام، ہران اور چھوٹا گلا جھیل کے سیاحتی مقامات اپنی مثال آپ ہیں۔ کشمیر کو خوبصورتی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے جنت نظیر بھی کہا جاتا ہے۔ کافتان اور گوشتابہ یہاں کے روایتی کھانے ہیں۔ عمدہ کڑھائی والے چوگے، پہران اور کشمیری شالیں یہاں کے مشہور پہناوے ہیں۔ اب آ گیا گلگت بلتستان۔ تو یہ دیکھنا آپ گلگت بلتستان، یہاں پہ آپ کو پتہ چل گیا کہ کیسے کھیل کھیلے جاتے ہیں، یہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ کھیل ہی کھیلے جانے ہیں۔ تو گلگت بلتستان جو ہے وہ اس کا صدر مقام گلگت ہے، یعنی ظاہر بات ہے کہ صوبہ گلگت بلتستان سے گلگت سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا صدر مقام گلگت ہوگا۔ اس کے مشہور شہر چالاس، گلگت، سکردو، ہنزا، گاہوچ، استور اینڈ جگلوٹ ہیں۔
اب اس کے جو مشہور کھیل ہیں بتاتی ہوں میں. اس کے مشہور کھیل پولو ہے. پولو گراؤنڈ شندو چترال اور گلگت کی سرحد پر واقع دنیا کا سب سے بلند پولو گراؤنڈ جو ہے وہ بھی پاکستان میں واقع ہے، جو صوبہ گلگت بلتستان میں ہے، جو چترال اور گلگت کی جو درمیانہ حصہ ہے یعنی سرحد میں جو واقع ہے. پولو گراؤنڈ جسے ہم شندور بھی کہتے ہیں، شندور میلہ ہر سال لگتا ہے، وہ ہے. شندور میلہ پولو سمیت دیگر علاقائی کھیل کے مناظر ہیں. یعنی یہاں پہ پولو جب شندور میلہ لگتا ہے تو پولو کے علاوہ بھی بہت سے کھیل یہاں پہ کھیلے جاتے ہیں. بے شمار قدرتی وسائل، جیسے کہ آپ کو میں بتایا تھا کہ قدرتی وسائل ہوتے کیا ہیں جو میں نے آپ کو بتائے تھے، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. سیاحتی مقام یعنی درو بوسر، فیری میزوز، استور، دیوستی، کپشورا، ہنزا، دیارہ، حیدرآباد، پنڈر، لنتر اور شگر ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کو اس کو سمیٹ اپ کر کے میں آپ کو گلگت بلتستان کے بارے میں بتاتی ہوں. گلگت بلتستان کا صدر مقام گلگت ہے اور پولو گلگت کا مشہور کھیل ہے جو کہ چترال اور گلگت کی سرحد پر واقع دنیا کا سب سے بڑا پولو گراؤنڈ شندور میں کھیلا جاتا ہے. یہاں ہر سال ایک میلہ لگتا ہے جسے شندور میلہ کہتے ہیں. اس میلے میں پولو سمیت دیگر علاقائی کھیلوں کے مظاہرے بھی ہوتے ہیں. یہاں کے مشہور شہر چلاس، گلگت، سکردو، ہنزا، گاہ کوٹ، استور اور جگلوٹ ہیں. یہاں قدرت کے حسن نظارے اور پہاڑی سلسلے بھی ہیں جن میں درہ باسور، فیری میروز، استور، دیوستی، کچھورا، ہنزا، دیائے، ہنجراب، پنڈر، لنتر اور شگر بہت مشہور سیاحتی واقعات ہیں. الفاظ معنی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. شاندار کا مطلب ہوتا ہے عالی شان یا خوشنما. نوازنا کا مطلب ہوتا ہے مہربانی کرنا. جنت نظیر کا مطلب ہوتا ہے جنت جیسا. سیاح کا مطلب ہوتا ہے سیر کرنے والا. دلکش کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت یا پسندیدہ. اب میں آپ کو الفاظ بتا دیتی ہوں. باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ. پہناوے کا مطلب ہوتا ہے لباس. شناخت کا مطلب ہوتا ہے پہچان. لطف کا مطلب ہوتا ہے مزہ. اور منفرد کا مطلب ہوتا ہے جدا یا انوکھا. اب میں آپ کو بتا دوں، آپ کچھ کوشچن آپ مجھ سے کرنا چاہتی ہوں. تو صوبہ پنجاب کا صدر مقام کون سا ہے؟ سب کو پتہ ہے صوبہ پنجاب کا صدر مقام لاہور ہے. پھلوں کی وادی کس شہر کو کہتے ہیں؟ کوئٹہ کو کہتے ہیں. حصہ خوانی بازار کے بجائے شہر کیا ہے؟ حصہ خوانی بازار جو ہے وہ پشاور خیبر پختونخوا میں واقع ہے. اس کی وجہ شہر یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں لوگ یہاں آ کر نہ کسی کہانیاں سنایا کرتے تھے. صوبہ پنجاب کے روایتی کھانے کون کون سے ہیں؟ صوبہ پنجاب کے روایتی کھانے جو ہیں اور نام کرتے ہیں ساگ، مکھن. ٹھیک ہے. ویسے صوبہ گلگت بلتستان کے مشہور شہر کون سا ہے؟ صوبہ گلگت بلتستان کے مشہور شہر جو ہیں اور میں سے آپ کو چند شہر بتاتی ہوں. یعنی گلگت. ٹھیک ہے. گلگت اس کا جو ہے بہت فیمس ہے. دی گئی تصویر کی مدد سے بتائیے کہ کن صوبوں کے متعلق ہیں. یہ جو ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں صوبہ بلوچستان کے میں ہے. یہ صوبہ گلگت بلتستان میں ہے. یہ جو ہے یہ خیبر پختونخوا. اچھا جی، یہ تو آپ مجھے خود ہی بتا دیں. اب پاکستان کے صوبوں کا معلوماتی چارٹ. تو یہ جو ہے یہ آپ لوگ جو ہیں یہ آپ لوگ اس کا ایک اسکرین شاٹ لیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو. یعنی صوبہ پنجاب کا صدر مقام لاہور کا جو ہے وہ لاہور ہے. صوبہ سندھ کا کراچی ہے. صوبہ بلوچستان کا کوئٹہ ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کا پشاور ہے. صوبہ گلگت بلتستان کا گلگت ہے اور اس کے اہم شہر یعنی صوبہ پنجاب کے جو ہیں لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرات، ملتان، راولپنڈی. صوبہ سندھ کے کراچی، سکھڑ، لاڑکانہ، حیدرآباد. صوبہ بلوچستان کے کوئٹہ، ہزدور، ذوب، زوادر، زیارت. صوبہ خیبر پختونخوا یعنی پشاور کو ہار، سوات، کاغان، نیران، ایبٹ آباد، مردان، منصر. گلگت کے جو ہیں گلگت کے جو ہیں وہ ہے گلگت، سکردو، ہنزا، استوا، چلس، کاگوٹ، جلگوٹ.
لباس جو ہے صوبہ پنجاب کا شہر یعنی شہر میں جو شلوار قمیض پہنی جاتی ہے اور دیہات میں لنگی لاچائیہ دھوتی، اور صوبہ سندھ کا جو ہے لڑی اجرک سوشی کے بنے کپڑے، صوبہ بلوچستان کا جو ہے وہ ہے مردوں کی گھیردار شلوار قمیض، عورتوں کے کڑھائی والے کپڑے۔ تو یہ باقی جو ہے وہ آپ نے خود یاد کرنا ہے۔ اب جو آپ کو گھر کا کام ہے دینی ہوئی ہے کہ آپ نے آوت السلام کی جو ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو آپ سے دوسرے جو ہے سبق میں ملوں گی، تب تک کے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔